ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے احمد اقبال چودھری صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے، دریاؤں میں طغیانی آئی ہوئی ہے، تباہیاں ہو رہی ہیں، سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں. آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے اس وقت وہاں پہ بھی جو سچویشن ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اور جو یہ طغیانی ہے، جو سیلاب ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اور گورنمنٹ ابھی تک کیا کر رہی ہے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اور جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے لیے کوئی کیمپ لگایا گیا ہے، ان کو سیف جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جی جو 26 اگست کو سیلاب آیا، پہلا ریلا پاکستان میں داخل ہوا، وہ اسی مقام سے، اسی تحصیل ظفروال سے انٹر ہوا، نالا ڈیک سے. اور نالا ڈیک کی کیپیسٹی جو ہے نارمل حالات میں وہ 10-15 ہزار کیوسک ہوتی ہے. اس کی میکسیمم کیپیسٹی 30 ہزار کیوسک ہوتی ہے. لیکن یکا یک اس نالے میں 1 لاکھ کیوسک جموں سے پانی آیا، جس نے بہت زیادہ تباہی پھیری. اور اس کے ساتھ ہی راوی میں 2.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی، بسنتر میں 65 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی، اوور آل 4.5 لاکھ کیوسک پانی ضلع ناروال میں ایک دن میں مختلف نالوں سے اور دریائے راوی کے ذریعے انٹر کیا. اور 26 اگست کا دن ناروال کی تاریخ میں، ضلع ناروال کی تاریخ میں ایک بہت تکلیف دہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ تقریباً پورا ضلع ڈوب گیا تھا. اب بھی اس وقت ابھی تو آپ جو ویو دیکھ رہے ہیں وہ سن سیٹ کا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو جموں کی پہاڑیاں ہیں جو میرے سامنے، وہاں پہ شدید کالے بادل ہیں. اور کل رات بھی جموں میں بارش ہوتی رہی، اور ڈیک 3,000 کیوسک سے رات 40,000 کیوسک تک چلا گیا، اور اس نے اپنا راستہ بالکل بدل لیا ہے. اور ابھی بھی ہم خطرے سے باہر نہیں ہیں. صحیح، یعنی یہاں مزید پہ بارشیں بہت ہونے کا خدشہ ہے. مزید بارشیں ہونے کا خدشہ ہے. نالا ڈیک نے اپنا جو بند ٹوٹنے کے بعد اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور اب وہ ایک نیا راستہ اس نے لے لیا ہے جو آبادیوں کے ساتھ سے گزر رہا ہے، اور وہ سپلٹ ہو گیا ہے. اور کچھ اس وقت بڑی آبادیاں خطرے میں ہیں، کیونکہ اگر اس میں طغیانی دوبارہ آتی ہے تو ہم ان کو خالی کرا رہے ہیں، ایویکیویٹ کرا رہے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ آج سے نہیں، تقریباً ہم 18 اگست سے، یعنی 8 دن پہلے سے متحرک تھے، کیونکہ جموں سے یہ جو ریلیں ہیں ظفروال میں، یہ اگست کے پہلے مہینے سے آ رہے ہیں، اور بار بار آ رہے تھے. ہمارے بند جو ہے وہ کمزور ہو رہے تھے، اور ہم نے دن رات کام کر کے، میں بھی کوئی تقریباً 2 ہفتے سے اپنے حلقے سے نہیں نکلا، 2 ہفتے سے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہوں، اکٹھے ہم کمیونٹی، حکومت، سارے مل کے پہلے ان بند کو مضبوط کرتے رہے. لیکن اس کے بعد اتنی بڑی تباہی آئی کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دن کہ جو نالے میں طغیانی تھی اور جو پانی تھا سیلاب کا، وہ 10-15 فٹ ہواؤں میں چھلانگے مار رہا تھا. جو ہمارا برج تھا ظفروال کا، ناروال کا، جو سیالکوٹ سے ہمیں کنیکٹ کرتا تھا، وہ برج پانی میں ایسے گر گیا جیسے وہ لکڑی کا یا مٹی کا بنا ہوا ہو. اتنی زیادہ فورس کے ساتھ، ویلوسٹی کے ساتھ صحیح پانی سر، آیا. ان یور اوپینین بٹ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا تھا؟ کیونکہ پاکستان میں ایسا فلڈ پہلی دفعہ نہیں آیا، پیشن گوئیاں ہوتی رہی ہیں، پریڈکشن ہوتی رہی ہیں، اور اب 2026 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب تو پانی سر سے بھی گزر چکا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کلائمیٹ چینج آن دا ادر ہینڈ ہے، ریئلٹی ہے، بٹ اس کو کہیں نہ کہیں بچایا بھی تو جا سکتا ہے. ایکچولی آئی بیگ ٹو ڈیفر. آئی تھنک 1988 کا ریفرنس پوائنٹ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ فلڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ ہے. ایٹ لیسٹ نو پنجاب ڈاؤٹ. کی تاریخ کا. راوی کے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں، انہوں نے کبھی نہ، ان کے بزرگ بھی جو ہیں جو یہاں پہ 100 سال کی عمریں ہیں، انہوں نے بھی وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی اس اس قسم طرح فلڈ کا اور فلڈ نہیں تباہی. دیکھا. سو دس از انپریسیڈنٹڈ. اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک آبویسلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو انڈیا نے پانی اکٹھا کر کے، بجائے کہ وہ کانسٹنٹ فلو پہ چھوڑتا، انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس بھی بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، انہوں نے پانی کے بم بنا کے پاکستان کی طرف نو پھینکے. اور انہوں ڈاؤٹ. نے پانی کے بم ایسے بنا کے پھینکے کہ جب انہیں پتا تھا کہ جموں کی بارشیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ فلڈ آئے گا ڈیک میں، تو انہوں نے وہاں سے راوی کے ڈیم تب کھولے کہ یہاں پہ جب تباہی آ رہی ہو تو ساتھ میں وہاں پہ بھی تباہی آ رہی ہو. تو اس میں یقیناً بھارت کی بدنیتی شامل ہے، اور اس سے یہ کرائسس اچھا جو سر، ایک طرف ایکسیسربیٹ تو ہوا یہ ہے. ہمارا کمزرف میں اس دشمن کے ہے، اس ساتھ کی بدنیتی ایک بھی ہے. چیز ضرور ایڈ جی جی کرنا پلیز. چاہوں گا کہ جی جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے.
2 3 4 دن ہو گئے میں نے کسی شخص کے چہرے کے ماتھے پہ بال نہیں دیکھا, میں نے کسی کو روتے نہیں دیکھا, میں نے کسی کو آہو پکار کرتے نہیں دیکھا, بلکہ جہاں پہ فلڈ نہیں آیا وہ لوگ اس وقت بھی یہاں پہ آپ دیکھیں میرے ارد گرد لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کے ان کی ہیلپ کرنے, مدد کرنے, کھانا پہنچانے, ریلیف ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ تھے. ایجنسیز, ریسکیو, پولیس, سول ڈیفینس, ضلعی انتظامیہ, اے صحیح سی, اسسٹنٹ کمشنر, they were all on their feet. We haven't slept for maybe over a week over here in Zafarwal. صحیح. سر اب ڈی جی پی ڈی ایم نے بتایا ہے کہ کیونکہ ایک ہمارا ایک برا دشمن ہے جو ہمارا پڑوسی بھی ہے, کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی انفارمیشن شیئرنگ سسٹم نہیں ہے. اب ایک طرف دشمن, وہ دشمن جو ہم سے ہارا ہوا ہے, برا دشمن ہے, اگر وہ خدا نخواستہ مزید پانی اچانک بھیج دیتا ہے پاکستان کی طرف, تو پھر کیا ہوگا؟ کس طرح سے ہم اس سچویشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ دشمن ہمارا بڑا کمزرف ہے. دیکھیں آفت جو ہے نا, اس طرح کا ڈیزاسٹر جو ہے, نیچرل کلیمٹی یا ڈیزاسٹر, اس کے سامنے کوئی انسان اس کو نہیں روک سکتا. لیکن وی ہیو سسٹمز ان پلیس. ابھی یہ جو ایکسپیرینس ہے اس نے ہمیں بہت سکھایا ہے, اور ہم تیار ہیں ہر جو ہماری کیپیسٹی ہے, جو طاقت ہے, جو قوت ہے, جو اداروں کی کیپیسٹی ہے, جتنی بھی ہے, دن رات ہم سارے پولیس, انتظامیہ, سول ڈیفینس, یہ سارے متحرک ہیں. وی آر آل آن گارڈ, سر اور ہم ہم یہ اپنے دیکھ رہے لوگوں ہیں کا کہ ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے بھی پیچھے لوگوں کو دکھایا وہ بھی موجود ہیں. آن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بالکل آپریشن جاری ہے, ریسکیو کیا جا رہا ہے. ایک ٹی وی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ کل جو محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر آباد گئی تھیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے کیمپ لگایا گیا, ان کا فوٹو شوٹ ہوا, پھر وہ واپس چلی گئیں تو کیمپ کو تالا لگا دیا گیا. یہ ایک چینل کی طرف سے الزام لگ رہا ہے. سر اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ یہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے مریم بی بی کے خلاف, یہ کیا سب ہو رہا ہے؟ میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ ہم پانی کو زحمت کی بجائے رحمت بنانے کے راستے تلاش کریں, کہ ہم کیسے اس پانی کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں. مستقبل میں اگر سیلاب آئے تو ہم کیسے چھوٹی لیکس بنا کے, جھیلیں بنا کے, ضروری نہیں ہے کہ ڈیم بنائیں, ہم جھیلیں بنا کے بھی پانی کو سٹور کر سکتے ہیں. ہم کیسے گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ, جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے جو دیہاتوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو زیر زمین بھیج سکتے ہیں. اور اپنے جو واٹر ویز ہیں, جو یہ نالے ہیں, ان کی چینلائزیشن کر کے ان میں فلڈ پروٹیکشن باندھ ایسے بنائیں, کیونکہ انڈیا نے اپنے فلڈ پروٹیکشن باندھ اور ٹھوکریں ایسی بنائی ہیں وہ پانی کو کھلاتے ہوئے آتے ہیں, اور تاکہ وہ پانی فل ویلوسٹی کے ساتھ ہٹ کرے. تو وی نیڈ ٹو آلسو ناؤ مینیج آر انفراسٹرکچر ان دیٹ وے. اور ایک اور چیز کہ بھارت کی بدنیتی کی وجہ سے, ان کی نیت صاف نہیں تھی, اسی پانی نے جو پاکستان میں آیا الحمدللہ یہاں پہ اس قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن اسی پانی نے, ہم دیکھ رہے تھے جموں سے جب نیچے آ رہا تھا, کوئی چیز نہیں دیکھی, کوئی گھر نہیں دیکھا, کوئی گاڑی نہیں دیکھی, کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیکھا, ہر چیز تباہ کرتے ہوئے آیا.